4 مارچ 1936 جرمنی کی فضا میں ایک دیو ہیکل ہوائی جہاز نمودار ہوا جس کی لمبائی 804 فٹ تھی۔ یہ آج کے بوئنگ 747 سے 3 گنا لمبا اور ٹائٹینک سے صرف 80 فٹ چھوٹا تھا۔ دوستو، یہ دنیا کی تاریخ میں اب تک تعمیر کیے جانے والے طیاروں میں سب سے بڑا طیارہ تھا۔ یہ جب فضا میں تیرتا تو دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جاتے۔ لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کے آسمان میں اسے اڑتا دیکھتے۔ جرمنی کی مشہور زیپلن کمپنی نے اس ایئر شپ کو تیار کیا تھا، لیکن پھر اچانک ٹھیک 1 سال بعد 1937 میں یہ دنیا کا سب سے بڑا ہوائی جہاز صرف 32 سیکنڈ میں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ یہ حادثہ کب اور کیسے پیش آیا، اس کی وجوہات کیا بتائی جاتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ ہڈنبرگ LZ-129 اب تک تعمیر کیے جانے والے کمرشل ایئر شپ میں سب سے بڑا جہاز تھا۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ ایک عظیم الشان ایجاد تھی۔ اس ایئر شپ کی لمبائی 245 میٹر یعنی 804 فیٹ اور اس کا ڈایا میٹر 41.2 میٹر یعنی 135 فیٹ تھا۔ ہڈنبرگ میں 72 پیسنجر مختلف کیبن میں موجود تھے۔ ایک لگژری ڈائننگ روم، ایک لاؤنج، ایک رائٹنگ روم، ایک بار اور ایک اسموکنگ روم بھی موجود تھا۔ فرنیچر کو لائٹ ویٹ ایلومینیم سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اسموکنگ روم کو محفوظ بنانے کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھی۔ ڈبل ڈور ایئر لاک لگایا گیا تھا تاکہ ذرا سی بھی گیس اس کمرے میں داخل نہ ہو سکے۔ ہڈنبرگ باقی تمام ہوائی جہازوں سے زیادہ وسیع تھا۔ اسے 4 انجن پاور دیتے تھے۔ یہ مضبوط اور محفوظ ترین جہاز سمجھا جاتا تھا۔ جیلیٹنائز کاٹن سے بنے 16 گیس سیل ہڈنبرگ میں موجود تھے۔ ان گیس سیلز کی مدد سے یہ جہاز ہوا میں بآسانی اونچی پرواز کرتا تھا۔ دوستو، ان سیلز کو ہیلیم گیس سے بھرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، کیونکہ ہیلیم گیس ہائیڈروجن سے زیادہ محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ یہ نان فلیمیبل ہے، یعنی آگ کو اتنی جلدی کیچ نہیں کرتی، آگ بھڑکنے میں مدد فراہم نہیں کرتی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اس وقت جرمنی کے پاس ہیلیم گیس موجود ہی نہیں تھی، اس لیے ہڈنبرگ میں ہائیڈروجن گیس بھری جاتی تھی اور یہ اسی ہائیڈروجن گیس کی مدد سے پرواز کرتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ہڈنبرگ کا نازی پارٹی سے کیا تعلق تھا۔ دوستو، یہ عظیم الشان جہاز ہٹلر کے دور میں جرمنی میں تعمیر ہوا۔ ہڈنبرگ کا نام پال وان ہڈنبرگ کے نام پر رکھا گیا، جو 1925 سے 1934 تک جرمنی کے صدر رہے۔ نازی پارٹی کے پروپیگنڈا منسٹر جوزف گوبلز نے اس جہاز کو جرمنی کی طاقت اور جدید صلاحیت کی علامت کے طور پر استعمال کیا۔ اس کو پروپیگنڈے کے لیے بھی استعمال کیا گیا، جس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے اس جہاز سے جرمنی بھر میں پمفلٹ پھینکنے کا کام لیا گیا، جس میں جرمنی کے لوگوں کو اس بات پہ اکسایا گیا کہ وہ اپنی فوج کی حمایت کریں۔ سوموار 3 مئی 1937 ہڈنبرگ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ سے امریکہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں 97 افراد سوار تھے، جن میں 36 مسافر اور 61 عملے کے افراد شامل تھے۔ ہر کوئی اس شاندار سواری پر سفر کرنا چاہتا تھا۔ جہاز پر سوار تمام افراد سے ماچس اور لائٹرز لے لیے گئے تھے، کیونکہ وہ جہاز کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ سگریٹ نوشی کے لیے الگ کمرہ موجود تھا۔ جہاز کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر کی جا چکی تھیں۔ یہ ایک لمبی فلائٹ تھی جو 6 مئی 1937 کو نیو یارک کی فضا میں داخل ہوئی۔ مسافر اس آرام دہ سفر سے بڑے مسرور تھے۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اب جہاز کو نیچے اتارنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے لینڈنگ میں تاخیر ہوئی، لیکن اچانک وہ ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شام 7:25 کا ٹائم تھا جب ہڈنبرگ کے پچھلے حصے یعنی اس کی دم پر آگ کی ایک چنگاری نمودار ہوئی، جس نے کچھ ہی سیکنڈ میں پوری دم کو آگ سے ڈھانپ دیا۔ جہاز کے پچھلے حصے کو آگ کے شعلوں نے زمین کی جانب دھکیل دیا، جبکہ کچھ سیکنڈ کے لیے آگے کا حصہ اوپر آسمان کی طرف لپکا۔ لیکن یہ کچھ ہی سیکنڈ کی گیم تھی اور ساتھ ہی آگ نے پورے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دنیا کا سب سے بڑا جہاز، نازیوں کا فخر، ہوا سے ہلکے جہازوں کا نقطۂ معراج، ہڈنبرگ مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ چھوٹی سی چنگاری نکلنے اور جہاز کے مکمل تباہ ہونے میں صرف 32 سیکنڈ کا وقت لگا تھا۔
ہڈنبرگ کی تباہی کے بعد زیپلن جہازوں کی 30 برس پر محیط فضائی بادشاہت اختتام پذیر ہو گئی تھی۔ دوستو، عروج کی انتہا زوال کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ یہی ہوا دنیا کے عظیم الشان جہاز کے ساتھ۔ ہڈنبرگ کے حادثے نے گیس فیلڈ ہوائی جہاز کا دور ختم کر دیا۔ اب کوئی بھی ہائیڈروجن فیلڈ جہازوں کے ساتھ اڑنا نہیں چاہتا تھا۔ لوگ اس سے خوفزدہ تھے۔ اس حادثے کے بعد آج تک کوئی ہوائی جہاز ہڈنبرگ کے فریم ورک پہ تیار نہیں کیا گیا۔ اس حادثے میں 35 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ باقی شدید زخمی تھے۔ مسافروں اور عملے کے ارکان نے جلتے ہوئے جہاز سے بچنے کے لیے کھڑکیوں سے باہر کود کر اپنی جان بچائی۔ وہ افراد جو کھڑکیوں کے پاس موجود تھے وہ جہاز سے کود کر زندہ بچ گئے، لیکن جو جہاز کے اندر کیبن میں رومز میں تھے وہ جان گنوا بیٹھے۔ ایڈنبرگ میں ایک مسافر جان پینس جو نیو یارک میں ہیمبرگ امریکن لائن کا مینیجر تھا، وہ بھی سوار تھا۔ جب جہاز میں آگ لگی تو وہ ڈائننگ ایریا میں موجود تھا۔ ان کے ساتھ جرمنی کے نوجوان پریس فوٹوگرافر کارل آٹو کلیمنز بھی تھے۔ کارل نے جان پینس کو فوراً جہاز سے کود جانے کا مشورہ دیا اور خود بھی چھلانگ لگا دی۔ فوٹوگرافر تو اس حادثے میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جان پینس اپنی جان گنوا بیٹھا۔ وہ اس لیے کہ جان پینس کودنے کی بجائے ڈائننگ ایریا سے نکل کر جہاز کے اندر کیبن کی طرف بھاگا، جہاں اس کی بیوی اپنا کوٹ لینے گئی تھی۔ تو اس حادثے کے نتیجے میں دونوں میاں بیوی آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور فیملی مسٹر اور مسز ہرمن ڈونر اور ان کے 3 بچے بھی اس جہاز میں سوار تھے۔ لینڈنگ دیکھنے کے لیے وہ سب ڈائننگ ایریا میں ہی موجود تھے۔ لیکن مسٹر ڈونر آگ لگنے سے کچھ ہی منٹ پہلے وہاں سے اندر کیبن کی طرف چلے گئے۔ جب آگ لگی تو مسز ڈونر اور اس کے 2 بیٹے جان بچانے کے لیے جہاز کی کھڑکی سے کود پڑے، لیکن ان کی بیٹی آئرین اپنے والد کی تلاش میں کیبن کی طرف بھاگی اور یوں اس حادثے میں وہ دونوں باپ بیٹی بھی ہلاک ہو گئے۔ دوستو، ہڈنبرگ میں 97 افراد سوار تھے، جن میں سے 62 اس حادثے میں زندہ بچ گئے۔ اگرچہ بہت سے افراد کو شدید چوٹیں آئیں، لیکن ان کی جان بچ گئی، جبکہ 36 مسافروں میں سے 13 اور عملے کے 61 افراد میں سے 22 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہڈنبرگ کیسے تباہ ہوا، اس پر بہت سی تھیوری پیش کی گئی، بہت ریسرچ کی گئی، اور تقریباً 80 سال کی ریسرچ اور سائنٹیفک ٹیسٹ کے بعد یہی وجہ پیش کی گئی جو 1937 میں جرمنی اور امریکہ نے کہا تھا کہ اس حادثے کی وجہ الیکٹروسٹیٹک چارج یعنی ایک چنگاری تھی، اور اسے بھڑکانے میں پوری مدد ہائیڈروجن گیس نے کی۔ جب یہ چنگاری بھڑکی تو اس وقت جہاز سے ہائیڈروجن گیس کا اخراج ہو رہا تھا، یعنی گیس لیک ہو رہی تھی۔ اس چنگاری سے گیس نے فوراً آگ پکڑ لی اور یوں 32 سیکنڈ میں یہ جہاز جل کر راکھ ہو گیا۔ لیکن یہ گیس لیکیج کیسے ہوئی، یہ ابھی تک ایک معمہ ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاز بنانے والے کاریگروں نے اتنی مہارت سے اسے تیار کیا تھا، اسے محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کی گئی تھی۔ پھر یہ شارٹ سرکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ کاریگروں نے اتنا ادھورا کام تو نہیں کیا ہوگا۔ یہ حادثہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کارروائی کسی نازی دشمن کی تھی، کیونکہ اتنا عظیم جہاز نازی جرمنی کے لیے ایک چلتا پھرتا پروپیگنڈا ہی تو تھا۔ نازیزم سے نفرت کرنے والے اسے کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ یوں کہہ لیں کہ ہٹلرزم سے نفرت نے ہڈنبرگ کو تباہ کر دیا۔ ایک مصنف اے ہالن کا تجزیہ ہے کہ ہڈنبرگ کو ٹائم بم کے ذریعے تباہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے عملے کے ایک فرد ایرک اسکیل پر اس کا الزام لگایا کہ یہ ٹائم بم اس نے نصب کیا تھا۔ ہوئلین کا کہنا ہے کہ ایرک کا تعلق ایک ایسی خاتون سے تھا جو نازی دشمن تنظیم کی رکن تھی۔ اس کے کہنے پر ایرک نے جہاز کے عقب میں چوتھے سیل میں ٹائم بم نصب کر دیا تھا۔ عملے کا فرد ہونے کی وجہ سے یہاں بم نصب کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور پھر اس نے اس بم پر وہ ٹائم سیٹ کیا جب جہاز سے تمام مسافر اتر چکے ہوں گے، مگر بدقسمتی سے موسم کی خرابی کی وجہ سے لینڈنگ میں تاخیر ہو گئی اور یوں معصوم لوگ زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس حادثے میں ایرک بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کا ارادہ تو صرف جہاز تباہ کرنا تھا، لیکن اس حادثے میں کئی زندگیاں تباہ ہو گئیں۔ دوستوں، نازیوں نے ہڈنبرگ کی تباہی کو محض ایک حادثہ قرار دیا تھا، کیونکہ وہ یہ طعنہ تو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ جرمنی اپنے تیاری کی حفاظت میں ناکام رہا۔ لیکن در پردہ نازیوں نے اس سارے معاملے کی مکمل چھان بین کی۔ ہر اس شخص کو جو اس حادثے کا ذمہ دار ہو سکتا تھا اس سے انویسٹیگیشن کی گئی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ اس حادثے کا ذمہ دار کسی حد تک امریکہ کو بھی ٹھہرایا جاتا ہے،
इसकी वजह यह है کہ اس وقت جہاز میں ہوا سے ہلکی صرف 2 گیسیں استعمال ہو سکتی تھیں، ایک ہائیڈروجن اور دوسری ہیلیم۔ ہائیڈروجن کے استعمال سے ہر وقت جہاز میں آگ بھڑکنے کا خدشہ موجود ہوتا تھا، اس لیے جہاز میں ہیلیم گیس کا استعمال کرنا ضروری تھا، لیکن یہ استعمال نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت مہنگی ہوا کرتی تھی اور اس کے لیے زیادہ آپریٹرز کی بھی ضرورت تھی، اور سب سے اہم یہ کہ اس وقت دنیا میں صرف امریکہ اور سوویت یونین کے پاس ہیلیم موجود تھے۔ ان دنوں کوئی بھی سوویت یونین کے ساتھ کاروبار نہیں کر رہا تھا، اور کیونکہ ہیلیم نکالنا مشکل تھا اس لیے امریکی قانون کے تحت ہیلیم برآمد کرنے پر پابندی تھی۔ امریکہ نے یہ گیس جرمنی کو نہیں دی، اس لیے ہیڈنبرگ میں ہائیڈروجن گیس کا استعمال کیا جاتا رہا، جو اس حادثے کی وجہ بنی۔ اگر امریکہ ہیلیم گیس فراہم کر دیتا تو شاید یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ لیکن دوستو، ہیلیم کی برآمد پر پابندی امریکہ نے نازی گورنمنٹ کے اقتدار میں آنے سے 6 سال پہلے لگائی تھی۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ 1936 تک امریکہ بڑی مقدار میں ہیلیم بنا رہا تھا۔ وہ اس قابل بھی تھا کہ اب ہیلیم برآمد کر سکتا تھا، اور شاید وہ جرمنی کو اس کی فروخت کر بھی دیتا، لیکن پھر اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب ڈین گراسمین دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جرمنی نے کبھی امریکہ سے اس گیس کی ڈیمانڈ کی ہی نہیں تھی۔ گراسمین نے کہا کہ جرمنی اس وقت شدید معاشی بحران سے گزر رہا تھا، اور ہیلیم لفٹ ہوائی جہاز سے اسے کوئی منافع بھی نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اسے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہی وجوہات ہیں جنہوں نے نازیوں کو ایئر شپ میں ہیلیم گیس کے استعمال سے روک رکھا تھا، اور وہ اس کی جگہ ہائیڈروجن گیس کا استعمال کر رہے تھے۔ دوستو، یہ تھی اس عظیم سواری کی کہانی جو صرف 32 سیکنڈ میں جل کر ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اس پر کئی موویز بھی بنائی جا چکی ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔